وسیم بھائی، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سیاسی جو پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے لیے یقیناً پیغام ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں کیا سمجھتے ہیں، کس کے لیے اور پیغام تھا؟ جی تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال میں سب سے بڑا پیغام تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا جو فوجی ٹرائل ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ سب سے بڑا انڈیا انہوں نے دیا ہے، کیونکہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کی پالیسی ریومرز ہیں کہ ان کو فوجی حراست میں دیا جائے، ان کو فوجی ٹرائل کیا جائے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا یہ سبجیکٹس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے کسی ایسے شخص کا استعمال کیا ہے جو کہ آرمی ایکٹ کا پابند ہے، یعنی کہ فوجی افسر، یعنی کہ جنرل فیض، اگر کسی نے ایسا ان کا استعمال کیا تو قانون ان کے لیے اپنا راستہ لے گا۔ تو اس کا مطلب تو بالکل کلیئر انڈیا تھا کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے، بلکہ کہہ دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا میسج ان کا یہ تھا۔ پھر ایک عدلیہ کے لیے ان کا میسج تھا، اور باقی اداروں کے لیے انہوں نے کہا کہ جو فوج اپنی تطہیر کا عمل کرتی ہے، اپنے خود احتسابی کا کڑا نظام رکھا ہوا ہے، جہاں پہ جو بھی ایمبٹ سے باہر نکلتا ہے ہم اس کا احتساب کرتے ہیں، تو باقی اداروں کے لیے بھی یہ اس میں میسج ہے کہ وہ بھی اپنے کریں۔ تو اس میں ظاہر ہے جو اداروں کے لیے میسج ہے اس میں عدلیہ میرے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے، باقی پارلیمنٹ کا بھی ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے، لیکن عدلیہ کے حوالے سے میسج ہے کہ وہ اپنے ادارے کی تطہیر میں اور خود احتسابی میں حصہ لیں۔ اچھا وسیم بھائی، جو اگر بات کریں پولیٹیکل پارٹیز کی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے بھی واضح کیا تھا فوج میں سیاست کی مداخلت کے حوالے سے الزامات کو رد کیا تھا، اور آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہیں، نہ کسی کے حامی ہیں۔ تو اب سیاسی جماعتوں کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ اپنا راستہ خود اختیار کریں، وقت آ چکا ہے۔ جی بالکل، یہ بھی انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ سیاسی کسی جماعت کے نہ حامی ہیں نہ اس کے مخالف ہیں، وہ ایسا ہی کریں اور وہ یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی کانٹیکسٹ جو ہے نا، میرے خیال میں وہ یہی کانٹیکسٹ تھا کہ ہم فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی حامی ہے نہ مخالف ہے، ہم صرف آئینی دائرہ کار کے تحت حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت کا ساتھ دیتے ہیں جو حکومت وقت ہوتی ہے۔ مگر اس میں وہ جنرل فیض کی طرف ہی ریفرنس تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھا فوجی ہوتے ہوئے، حالانکہ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی کے نہ حامی ہونا چاہیے نہ کچھ، لیکن جنرل فیض حمید نے یوز کیا یہ سارا نیٹ ورک اور ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہ کانٹیکسٹ یہ والا تھا بیسیکلی، ایک یہ تھا، اور دوسرا میسج آپ لے سکتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں مذاکرات فوج ہمارے ساتھ کرے، تو ان کے لیے بھی میسج تھا، لیکن جو دوسرا کانٹیکسٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ان کا زیادہ کانٹیکسٹ تھا کہ ہمارا چونکہ تعلق نہیں ہوتا سیاست سے، لیکن اس میں پھر بھی اگر کوئی سیاست میں حصہ لے اور اس طرح کے کام کرے تو اس کا احتساب ہوتا ہے۔ جب وسیم بھائی ایک اور اہم بات بھی انہوں نے کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کی کیس میں کوئی بھی جو ملوث ہو، کسی بھی عہدے پر ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ اشارہ کیا فوج کے اندر ہے یا باہر کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف اشارہ ہے؟ میرا خیال ہے اس میں فوج کے اندر کی طرف بھی اشارہ ہے اور باہر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور فوج کے اندر بھی باقاعدہ ایسے لوگوں کو حراست میں لیا گیا جو فیض نیٹ ورک کے ساتھ تعلق تھا ان کا، اور باہر بھی ظاہر ہے جو اگر سویلین بھی، آپ کو پتہ ہے قانون آرمی ایکٹ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سویلین بھی کسی فوجی کے ساتھ مل کر کوئی قانون کی ایسی خلاف ورزی کرے جس سے آرمی کے ادارے کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس کو بھی فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے سویلین کے لیے بھی ہے، لیکن اندر کے لیے بھی ہے اپنے ادارے میں، کہ اگر کسی نے کسی بھی لیول پہ اس طرح قانون کی خلاف ورزی کیا تو اس کا بھی احتساب ہوگا۔ اچھا وسیم بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد بار جنرل باجوہ پہ بھی الزامات لگتے رہتے ہیں کہ انہوں نے فیض حمید کی سہولت کاری کی ان سارے معاملات میں، تو کیا جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ؟ دیکھیں مجھے تو کم لگتا ہے اس میں، کیونکہ اس سے پہلے کافی دفعہ ذرائع سے بھی خبریں چلوائی گئی ہیں اور واضح بھی کیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کا ارادہ نہیں ہے، اور عام طور پہ آرمی کی روایت بھی ہے کہ وہ اپنے چیف کے خلاف نہ صرف خود ایکشن نہیں لیتی بلکہ ایکشن لینے بھی نہیں دیتی۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ صاحب کا کوئی احتساب کا وہ ہو سکتا ہے یا وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہنے والے کہتے رہیں گے کہ ان کا کوئی کردار تھا، لیکن جو انڈیا دیا جا رہا ہے اور جو ابھی تک کی خبریں ہیں اس کے مطابق ابھی تک جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں بنایا گیا۔ اچھا وسیم بھائی، دوسری جانب پی ٹی آئی کو 8 سپتمبر کے جلسے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب جلسہ کر پائے گی 8 سپتمبر کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک کنڈیشنل جلسہ ہے کہ اگر آپ کریں، پیسفل رہیں اور وہ کر لیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے اس دفعہ اجازت ان کو مل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے بات مانی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ حالات خراب ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ادھر جمع ہیں، فیصلہ بھی آنا ہے سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کا، تو آپ لوگ جو ہے وہ ایسا نہ کریں کہ جس سے کوئی مصیبت پیدا ہو جائے اور ملک کے لیے امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے۔ تو یہ بات انہوں نے مانی تھی، اور شاید یہ اسی انتظام کا حصہ ہے کہ ان کو این او سی جاری کیا گیا ہے،
اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ جلسہ ہو جائے گا. کامیاب ہونا یا ناکام ہونا الگ بات ہے، لیکن جلسہ کرنے کی شاید اجازت دے دی جائے گی اس دفعہ.